السلام علیکم۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ فرشتے اسے جنت الفردوس میں رہنے والا کہہ کر پکاریں تو وہ قرآن پاک کی یہ 3 سورتیں پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ جو شخص بھی روزانہ قرآن مجید کی یہ 3 سورتیں تلاوت کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے اسے جنت الفردوس میں رہنے والا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، میں ہوں یا آپ ہوں، کون نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد وہ جنت الفردوس میں جائے؟ ایک تو جنت ہی اتنی عظیم ہے اور اللہ کا خاص انعام ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پھر جنت بھی جنت الفردوس، یعنی وہ جنت جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور جنت الفردوس کی چھت پر اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، اور جنت الفردوس کے رہنے والے عرش کی چرچراہٹ کی آواز سن سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں صورتوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں اور جنت الفردوس میں رہنے والے بن جائیں۔ تو کون سی ہیں وہ عظیم الشان قرآنی صورتیں؟ میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں بھی عزت و مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا۔ جو بندہ یا بندی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان صورتوں سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے جنت الفردوس میں رہنے والا کہہ کر بلاتے ہیں، اور ان صورتوں کو روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ان صورتوں کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب دل چاہے جب پڑھ لیں، جب ٹائم ملے جب پڑھ لیں۔ جو کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا روزانہ ہے۔ اور جو بھی یہ صورتیں پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ایسی ایسی عظیم صورتیں موجود ہیں جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ ہر صورت کی الگ فضیلت اور فائدے ہیں ہمارے لیے۔ اب سورہ اخلاص کو ہی دیکھ لیں، جو اس صورت سے محبت کرے گا تو یہ صورت اسے جنت میں لے کر جائے گی، اور جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا عشاء کی نماز کے بعد تو یہ صورت اسے قبر میں ہونے والے عذاب سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ تکاثر بھی پڑھ لے تو یہ سورہ تکاثر جہنم سے نجات دلائے گی۔ اور جو کوئی پورے دن اور پوری رات میں 1 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور جو کوئی عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھے گا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور جو انسان بھی شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے،
اور اب آتے ہیں ان 3 سورتوں کی جانب جن کو پڑھنے سے فرشتے ہمیں دنیا میں ہی جنتی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو انسان بھی پہلے سورہ حدید پڑھے، پھر سورہ واقعہ پڑھے اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے کہ دنیا میں ہی فرشتے اسے جنت الفردوس میں رہنے والا کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ تو مجھ سمیت کس کی خواہش نہیں ہوگی جنت میں رہنے والا کہہ کر اسے بلایا جائے؟ تو آج ہی سے یہ 3 سورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بہت بڑا انعام دیا ہے تاکہ ہم سب مسلمان اس کی تلاوت کریں اور اپنی اپنی آخرت سنوار سکیں، اور اس کے علاوہ ان 5 سورتوں کا بھی اہتمام کریں اور دکھ، درد اور غربت کو بھول جائیں۔ سب سے پہلے تو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتی ہیں تو پھر آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا اور پھر وہ دن بھر جس چیز کی خواہش کرتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت و برکت سے اسے وہ سب عطا کرتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور سورہ یاسین کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب کو بتاؤں گی۔ نمبر 2، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، پارہ نمبر 26 میں ہے سورہ فتح۔ جو کوئی شخص بھی اس سورت کی ظہر کے نماز کے بعد پابندی کرے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ سبحان اللہ! دیکھو کتنا عظیم فائدہ ہے سورہ فتح کا ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا، اور یہ سورت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، ہم سب بہت آسانی سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب میں سے جس کو حج پر اور عمرے پر جانے کی خواہش ہے وہ یہ سورت ظہر کی نماز کے بعد ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ پاک خود اس شخص کے لیے ایسے وسیلے بنا دیں گے حج اور عمرے پر جانے کے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھ لو، 30ویں پارے کی سورت ہے۔ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کا معمول بنا لے گا عصر کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے محشر کے دن کی سختی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ان قریب محشر کا دن بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محشر کے دن کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے، کیونکہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے کے گھر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج ہی سے سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دو اور انشاءاللہ ہر طرح کی مالی پریشانی اور رزق کی پریشانی کو بھول جاؤ۔ اور جناب عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، اس کی قبر میں حفاظت کرتی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا کتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ ان میں سے کون کون سی صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کی جو آپ ڈیلی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ اور جی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔